بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب دانیال علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ 457 کاف میم میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ دانیال کا لغوی مطلب خدا میرا مصنف ہے۔ دانیال علیہ السلام کے والدین کے بابت عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں خاموش ہیں، تاہم یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب دانیال علیہ السلام یہودا کی نسل سے تھے، بنی اسرائیل کے ایک اعلیٰ مرتبے والے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے انفنان شبان میں قیدی بنا لیے گئے اور بخت نصر دوم ان کو 587 کامی میں اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ ان کے ساتھ ساتھ جناب یشع علیہ السلام، جناب یرمیہ علیہ السلام اور جناب زکریا علیہ السلام کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ خدا کے وعدے کے مطابق بخت نصر دوم بنی اسرائیل کے نافرمان اور گمراہ بھیڑیوں کے ریوڑ کو ہانک کر بابل لے گیا۔ جناب دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک معزز اور امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی قابلیت کو دیکھ کر بادشاہ بخت نصر نے ان کو دربار میں نوکری بخشی۔ بادشاہ نے ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو کر ان کو بلتشار کا خطاب دیا، جس کا مطلب بیلٹ بادشاہ کا محافظ ہوتا ہے۔ صحیفہ دانیال علیہ السلام میں خدا فرماتا ہے، جوان آدمی جس کو کوئی جسمانی عارضیہ نہیں تھا، خوبصورت، ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، تعلیم یافتہ اور ہر چیز کو سمجھنے کی قابلیت کا حامل تھا، جو بادشاہ کے محل میں کام کر سکتا تھا۔ خدا مزید فرماتا ہے، سمجھ بوجھ اور حکمت کے معاملے میں جب بادشاہ سوال کرتا تو دانیال علیہ السلام تمام جادوگروں اور درباریوں سے زیادہ بدامت اور بہترین جواب دیتے۔ جناب دانیال علیہ السلام کو خدا نے دوسروں کے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ انہوں نے پیش گوئی کی کہ بخت نصر کے خاندان کی حکومت جلد تباہ ہو جائے گی، اور پھر خدا نے اپنے پیغمبر کی پیشگوئی کو سچا کر دکھایا۔ جناب دانیال علیہ السلام سچے مومن تھے۔ انہوں نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال ذبیحہ نہ کھایا۔ انہوں نے پانی اور انتہائی سادہ غذاؤں پر گزر بسر کیا، مگر ان کے خدا نے انہیں غذاؤں سے ان کی صحت میں برکت عطا کی اور وہ بابلی لوگوں سے زیادہ صحت مند اور حاش بشاش لگتے تھے۔ 421 کاف میم میں بخت نصر دوم کو ایک پر اسرار خواب نظر آیا، جس کی تعبیر جاننے کے لیے اس نے پوری سلطنت سے عقل مند لوگوں کو بلایا، لیکن کسی نے بھی اسے مطمئن کر دینے والی تعبیر نہ بتائی۔ جب شہر بابل میں منادی کروائی گئی تو جناب دانیال علیہ السلام نے بادشاہ سے ملاقات کا قاصد بھیجا اور اس کے محل میں جا پہنچے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ جلد ہی اس کے خاندان کی حکومت تباہ ہو جائے گی اور دوسری اقوام فارسی، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ بادشاہ نے اس تعبیر سے مطمئن ہو گیا، بلکہ اس نے خوش ہو کر جناب دانیال علیہ السلام کو بابل کا گورنر اور اپنا وزیر اعظم مقرر کر لیا۔ بادشاہ جناب دانیال علیہ السلام سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے جناب دانیال علیہ السلام سے ایک دیوتا کی مانند برتاؤ کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ قربانی کی بینٹ چڑھائی گئی۔